بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع بہت اہم ہے۔ نہ صرف ہم عام بول چال میں اس کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں بلکہ یہ قرآن مجید میں بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ سلیمہ میری بہت اچھی دوست ہے۔ سلیمہ میرے ہمسائے میں رہتی ہے۔ سلیمہ اور میں اکٹھے کالج جاتے ہیں۔ سلیمہ میری کلاس فیلو ہے۔ سلیمہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ اس کی بجائے اگر ہم ایسے بات کریں کہ سلیمہ میری بہت اچھی دوست ہے، وہ میرے ہمسائے میں رہتی ہے، ہم دونوں اکٹھے کالج جاتے ہیں، وہ میری کلاس فیلو بھی ہے وغیرہ، آپ نے نوٹ کیا کہ سلیمہ نام کی تکرار کانوں پر گراں گزر رہی تھی۔ اس نام کی جگہ ہم نے وہ کا استعمال کیا، دونوں کی بات آئی تو ہم کا لفظ استعمال ہوا۔ ایسا لفظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہو رہا ہو اسے ضمیر کہتے ہیں۔ ضمیر کی جمع ضمائر ہے جو دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم اسم ضمیر متصل۔ متصل سے مراد ملی ہوئی، جڑی ہوئی، یہ کسی لفظ کے ساتھ جڑ کے آتی ہے۔ مثلا ہو اس کا، نہ ہمارا۔ ضمائر متصل وہ ہیں جو ہمیشہ دوسرے کلمات، اسم، فعل، حرف کے ساتھ مل کر استعمال ہوتی ہیں اور بعد میں ہی آتی ہیں، جیسے ربہ، لہو۔ دوسرا اسم ضمیر منفصل وہ ہیں جو ہمیشہ دوسرے کلمات سے الگ استعمال ہوتی ہیں، ہوا، وہ، انا، میں۔ اس ضمیر کو ہم ڈیٹیچ سے ڈی کا نام دیتے ہیں۔ پہلے ہم اسم ضمیر اے یعنی اٹیچ پروناؤن کو دیکھتے ہیں کیونکہ یہ مضاف الیہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا رسولنا، اب اس کا بریک اپ دیکھیے، رسول پلس نا، اسم پلس اسم ضمیر اے یعنی ضمیر متصل، نا مضاف الیہ یعنی پوزیسر کے طور پر آیا ہے، دونوں مل کر مرکب اضافی بنا رہے ہیں۔ عربی زبان میں عدد، جنس اور غائب، حاضر، متکلم کے لحاظ سے 14 مختلف ضمائر ہوتے ہیں جن کی لسٹ یہاں دی جا رہی ہے۔ واحد یعنی سنگولر، تثنیہ یعنی ڈوئل، جمع، پلورل کے اعتبار سے تھرڈ پرسن جسے ہم اردو میں غائب کہتے ہیں اس کو دیکھیے۔ واحد کے لیے ہو، تثنیہ کے لیے ہما اور جمع پلورل کے لیے ہم۔ ساتھ ساتھ ان کے معنی نوٹ کرتے جائیے۔ ہو ہز یا اس کا، ہما ان دونوں کا، ہم ان سب کا یا دیئرز۔ غائب کا مؤنث اسم ہا ہو کے ساتھ الف کا اضافہ کر کے ہوتا ہے، معنی وہی ہے اس کا یا ہرز۔ تثنیہ سیم ہے، پلورل ہننا ان سب عورتوں کا۔ حاضر یا سیکنڈ پرسن، واحد مذکر کے لیے کا، معنی یورز تمہارا، تثنیہ کے لیے کما تم دونوں کا اور جمع مذکر کے لیے کم، معنی یورز تم سب کا۔ متکلم یعنی فرسٹ پرسن، مذکر اور مؤنث کے لیے سیم ہے، یا مائن، تثنیہ کے لیے نا اور جمع کے لیے بھی نا، معنی آرز یا ہمارا۔ ہم اس وقت ان 6 ضمائر کی پہچان پر زیادہ فوکس کریں گے جو قرآن مجید میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ پروناؤن یا ضمائر کسی بھی اسم کے ساتھ مل کر مرکب اضافی بناتے ہیں۔ مثلا دینوں کے ساتھ ہو لگا دیں تو لکھا جائے گا دین و ہو، اس کا دین۔ دین و ہم ان سب کا دین، دینوں کا تمہارا دین، دینو پلس کم دینو کم تم سب کا دین۔ دینو پلس یا بنے گا دینی میرا دین، دینو پلس نا دینو نا ہم سب کا دین۔ ان ضمائر یا پروناؤنس کو اٹیچڈ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اسم کے بعد ملا کر لکھے جاتے ہیں۔ تمام پروناؤنس معرفہ یعنی پراپر ناؤن ہوتے ہیں۔ تمام ضمائر
یا پروناؤنس کی شکل اعرابی حالت یعنی کہ رفع نصب جر کے لحاظ سے ایک ہی رہتی ہے، لیکن جب تھرڈ پرسن یعنی غائب کے ضمائر کا مضاف پوزیسڈ حالت جر میں ہو تو اس وقت ان ضمائر کو ہو اور ہم کی بجائے ہی اور ہم پڑھا جاتا ہے۔ یہ صرف آسانی سے پڑھنے یا بولنے کے لیے ہوتا ہے، جیسے رزق ہو سے من رزقی ہی، من حرف جر کی وجہ سے رزقوں کی بجائے رزقی ہو گیا، جب ضمیر کا اضافہ کیا تو من رزقی ہی بنا، چونکہ مضاف حالت جر میں ہے اس لیے ضمیر بھی ہو کی جگہ ہی ہو گیا۔ رسولہم سے من رسولہم۔ اب اسم پلس اسم ضمیر یعنی پروناؤن سے بننے والے مرکب اضافی کی انالیسس دیکھتے ہیں کہ کیسے ہوگی۔ آرڈر آف انالیسس میں وہی ترتیب، پہلے نمبر پر کلمہ کی قسم، دوسرے پر عدد، پھر جنس، چوتھے نمبر پر وسعت کے لحاظ سے انالیسس کہ معرفہ ہے یا نکرہ، پانچویں نمبر پر اعرابی حالت اور چھٹے نمبر پر اعرابی حالت کی وجہ، آخر میں ترجمہ۔ لفظ ہے رسول، کلمہ کی قسم کیا ہے؟ جی اسم ہے، واحد ہے، جنس مذکر ہے، جی ہاں یہ مذکر ہے، وسعت نہ نکرہ ہے نہ معرفہ، مضاف ہے یعنی پوزیسڈ۔ اعرابی حالت کو کیسے پہچانے؟ آخری حرف پر پیش ہے یعنی حالت رفع میں ہے۔ اعرابی حالت کی وجہ ابھی ہمیں نہیں معلوم۔ اگر ہم ساتھ پروناؤن ہم لگائیں، کلمہ کی قسم اسم ضمیر یعنی اٹیچ پروناؤن، ہم جمع یعنی پلورل ہے، اس کا واحد ہو ہے، ہم جمع ہے، مذکر ہے، ہم معرفہ ہے یعنی پراپر ہے، چونکہ مضاف الیہ پوزیسر ہے اسی لیے حالت جر میں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تمام ضمائر تینوں اعرابی حالتوں میں سیم رہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیجئے، رسولہم ان سب کا رسول۔ اب پارہ کھولیے۔ جہاں ہم نے اسم اور مرکبات کو کلر کوڈ سے ڈیفائن کیا تھا، اب جہاں جہاں آپ کو ضمائر کے ساتھ اسم مل کر مرکب اضافی بنتا ہوا نظر آئے اسے یلو کلر سے انڈر لائن کر لیجئے۔ پروناؤنس کا استعمال حروف جر کے ساتھ بھی بہت ہوتا ہے، آئندہ لیسن میں ہم اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔